رحمة للعالمين شفيع المذنبين راحة العاشقين مراد المشتاقين إمام الأولين والآخرين دالائے سبل ختم الرسل مولائے کل احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت محبت پیش کرنے کے بعد موسم کی خرابی کے باوجود اتنی کثیر تعداد میں آپ حضرات کا تشریف لانا یقیناً یہ اہل خانہ سے بھی محبت ہے، لیکن ان سے بڑھ کر اپنے کریم آقا سے بہت زیادہ محبت ہے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے شاید ہو سکتا ہے آپ کا موڈ بھی خراب ہو جائے، لیکن موسم باہر خراب ہے، آپ الحمدللہ بڑے ذوق اور عقیدت اور محبت کے ساتھ مسجد کے اور خدا کے گھر میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے اور اس محفل پاک کی برکتیں اہل خانہ کو نصیب فرمائے۔ ایک یہ جو میں نے ماحول آپ کے سامنے ذکر کیا ہے یہ ماحول بھی ہے، اور دوسرا ماحول جو ہے وہ والدین کے اصالِ ثواب کے ساتھ ساتھ ان والدین کے سب سے چھوٹے بیٹے محمد آصف محمد نعیم ان کی شادی خانہ آبادی بھی ہے۔ اب اصالِ ثواب کی محفل بھی اور شادی خانہ آبادی بھی، یہ ملے جلے جذبات جو ہیں ان چیزوں کو آپ حضرات کے سامنے میں کوشش کروں گا پیش کرنے کی۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے کی اور ہم سب کو سننے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تمام مضامین جو ہم اپنے ذہنوں میں اور عالم امکانات میں دیکھتے ہیں، یہ ساری چیزیں قرآن پاک کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی اور قرآن پاک پڑھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والدین کے حوالے سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نکاح کے بعد اولاد نہ ہونے کی وجہ سے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں 90 سال تک دعا کرتے رہے۔ اب اس مقام پہ کوئی کم ذہن یہ سوچے کہ دیکھو جی ان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی اور دعا کرتے رہے، کہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ انبیاء کے بارے میں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی جب بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو فوراً قبول فرماتا ہے۔ ایک ہے قبولیت، وہ فوراً قبول ہو گئی، اور ایک ہے اظہار قبولیت،
اس میں تاخیر کی کوئی حکمت ہو سکتی ہے. اس حکمت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے 90 سال بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو ایک عظیم الشان فرزند ارجمند عطا فرمایا. ان کے آنگن میں خوشیاں ہی خوشیاں، چار دانگ عالم کے اندر مسرت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کو بیٹا عطا فرمایا ہے. ادھر امتحان وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. یہ ساری بشارتیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایسے موقع پہ ملتی ہیں اس وقت آپ کی دو حرم پاک، ایک حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ہاں یہ بیٹا پیدا ہوا، اور دوسری حضرت سائرہ. آپ فرماتے ہیں کہ ان کو کسی دور دراز مقام پہ چھوڑا ہو. ادھر اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دے دیا بھی ٹھیک ہے جیسے یہ کہتی ویسے کر دو. جب آپ چلے تو چلتے 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 ایک جگہ آ گئی جس کو حرم پاک کہتے ہیں، کعبۃ اللہ. اس کعبۃ اللہ کے پاس جب آپ کو چھوڑا تو عصر کے بعد غروب آفتاب کے قریب وقت تھا. جب آپ کو چھوڑا تو چھوٹا سا اور ننھا سا بچہ ان کی گود میں موجود ہے، اور اس کا جو تعارف اللہ تعالیٰ نے کروایا وہ یہ واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. خدا کے گھر کے پاس گھر ہی ہے اور کچھ نہیں. فرمایا یہاں چھوڑ دو. اب ذرا عالم تصور میں کوئی بازار نہیں ہے، کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی وہاں پہ رہنے سہنے کا پروگرام بھی نہیں ہے، کوئی مکان بھی نہیں ہے. ایسے عالم میں ان کو چھوڑ دو. بیوی اور بچے کو جس کو چھوڑا تو آپ واپس لوٹنے لگے عصر کے بعد اور غروب آفتاب سے پہلے. تو زوجہ محترمہ پوچھتی ہیں کہ آپ واپس جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں واپس جا رہا ہوں. اچھا پھر آپ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ بس ایک ہی اشارہ تھا. یہ اشارہ ان کے دل کو سہارا دینے کے لیے بہت بڑا تھا. انہوں نے کہا کہ اگر تم ہمیں اللہ کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو تو بس ہمیں اس کا سہارا کافی ہے. کھانے پینے کی کوئی تھوڑی بہت چیزیں ان کے پاس موجود ہیں. بچہ ان کی آغوش میں موجود ہے، والدہ کا دودھ پی رہا ہے، کھانے پینے کی چیزیں ایک وقت آیا ختم ہو گئی.
جب ختم ہو گئی تو ختم ہونے کے بعد ضرورت تھی کہ چلو کچھ نہیں تو بچے کے لیے پانی مل جائے. اب ذرا واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم کا ذرا تصور دیکھیں کہ پانی کی ضرورت پیش آئی کہ چلو پانی ہی مل جائے. بازار تو ہے کوئی نہیں, کوئی چیز خرید کے یا چیز کسی سے لے کے یا کوئی پڑوسی ہے تو وہاں سے کوئی چیز لے کے آ جائے. اب حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے کیا کیا کہ پانی کی تلاش کے لیے رہتی تھیں آپ خانہ کعبہ میں. وہیں پہ ہی ضرورت کے مطابق بستر تھا, وہیں پہ کو تھوڑے بہت جو برتن تھے وہ وہیں پہ, رہنے سہنے کا انتظام بھی اسی جگہ پہ. یہ سارا کچھ کرنے کرانے کے بعد اب پانی کی ضرورت پیش آئی تو پانی کی ضرورت کے لیے چاہیے تو یہ تھا کہ آپ کعبے کی دیواروں کو پکڑ کر خدا کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں, اے مولا کریم پانی کی ضرورت ہے, پانی عطا فرما. ان کو مل جاتا ہے, پانی مل جاتا, لیکن آپ نے کعبے کی طرف توجہ نہیں کی. آپ نے کہا چلو ذرا کھلے میدان میں نکل کر دیکھتے ہیں شاید کہیں پانی نظر آ جائے. آپ کعبے کو چھوڑ کر صفا کی طرف گئی, ذرا توجہ ہے, صفا کی طرف گئی. صفا پہاڑی پر چڑھ کر انہوں نے چاروں طرف نظر دوڑائی, پانی نظر نہ آیا, پانی نظر نہ آیا. اب کیا کیا, صفا کو چھوڑا, 1 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے مروہ پر چلی گئی. مروہ پہاڑی کے اوپر چڑھ کر پھر آپ نے چاروں طرف نظر دوڑائی, پانی نظر نہ آیا. بات سمجھ آ رہی؟ کعبے کی طرف بھی توجہ نہیں کی, صفا کی طرف گئی تو چاروں طرف پانی نظر نہ آیا. تو معلوم ہوا کہ اگر پانی ہوتا تو نظر آتا, نہیں تھا, نظر نہیں آیا. مروہ پہ گئی, پانی نظر نہ آیا. معلوم ہوا مروہ سے بھی پانی نہ ملا, صفا سے بھی پانی نہ ملا, اور کعبے کی طرف بھی انہوں نے رجوع نہیں کیا. اب پھر واپس جو ہے وہ درمیان میں جس جگہ پہ آج کل ہے میلین اخضرین, وہ سبز رنگ کی ٹیوبیں لگی ہوئی ہیں, وہ درمیان میں اپنے بیٹے کو لٹایا ہوا ہے, اوپر کپڑا ڈالا ہوا ہے. آتی ہیں تو آ کر پردہ اٹھاتی ہیں, بیٹے کو دیکھتی ہیں, پھر کپڑا ڈال کے صفا کی طرف چلی جاتی ہے. یہ ماں ہے نا, ماں صفا کی طرف چلی جاتی ہے. اب جب پانی نظر نہیں آیا تو پھر صفا پر جانے کا مطلب کیا ہے؟ ماں کی مامتا کہتی ہو سکتا ہے نظر آ جائے, تلاش کر رہی ہے, نظر آ جائے. پھر صفا پر گئی, پانی نظر نہ آیا. پھر درمیان میں آئی, بیٹے کی زیارت کی, پھر مروہ پر چلی گئی. اب انہوں نے 7 چکر لگائے. کتنے چکر لگائے؟ 7 چکر لگانے کے بعد نہ صفا پر پانی مل سکا نہ مروہ پر پانی مل سکا. توجہ ہے, میں اپنا والدین کی عظمت کو بیان کرتے کرتے میں نے عقیدے کو بھی بیان کر دیا. صفا پر بھی پانی نہیں ملا, مروہ پر بھی پانی نہیں ملا. کعبۃ اللہ قریب ہے, کعبۃ اللہ میں بھی پانی نہیں ملا. جب ادھر بھی ناکام ہو گئی, کہہ سکتے ہیں ناکام ہو گئی, صفا پر بھی ناکام ہو گئی, مروہ پر بھی ناکام ہو گئی. صفا پر بھی پانی نہ مل سکا, مروہ پر بھی پانی نہ مل سکا. تو جب درمیان میں آئی, آ کر کیا دیکھتی ہیں کہ بیٹا جو ہے وہ نبی ہے اور پتھر کے اوپر اپنی ایڑی رگڑ رہا ہے, اور جہاں ایڑی لگی ہوئی ہے وہاں سے پانی کا چشمہ نکل رہا ہے, پانی کا چشمہ نکل رہا ہے.
اب اس مقام پہ میں اپنے عقیدے کو بیان کرنے لگا ہوں، حاطف غیبی سے آواز آئی، اے ہاجرہ پانی نہ صفا سے ملے گا، پانی نہ مروہ سے ملے گا، پانی نہ بیت اللہ سے ملے گا، اگر پانی ملے گا تو نبی کے قدموں سے ملے گا۔ اب ہمارا عقیدہ سنیے، تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، ہر میری بگڑی بنا نا تیرا کام ہے۔ اگر یہ بات پسند آئی ہے کہ ہم نبی کی بارگاہ میں کیوں جاتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے بگڑی ہوئی بنتی ہے، ہر بات مدینے میں غمخوار محمد کی ہے ذات مدینے میں، فرمایا جب حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے قدموں میں پہنچ کر تیری بات بڑھ رہی ہے تو چل مدینہ طیبہ میں ساری کائنات کی بات ہے۔ مدینہ طیبہ تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، ہر میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے، تیرے قدموں۔ موسم غیر خراب ہے، اگر موسم ٹھیک ہے، تیرے قدموں سے آنا تیرا کام تھا، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے، میری آنکھوں کو ہے دید کی آرزو، میری آنکھوں کو ہے دید کی آرزو، رخ سے پردہ اٹھانا تیرا۔ صفا سے بھی پانی نہیں مل سکا، مروہ پہ بھی پانی نہیں مل سکا، اب ذرا میں پھر اپنا عقیدہ بیان کرنے لگا۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، کعبے کا طواف کرو، کعبے کا۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اب ذرا توجہ کرنا، کعبے کا طواف کرنا عبادت ہے، بولو، عمرہ کرنے والوں بولو، حج کرنے والوں بولو، کعبے کا طواف کرنا عبادت ہے، یہ عبادت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بیت اللہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ بیت اللہ ہے۔ فرمایا بیت اللہ کا اگر چکر لگایا جائے تو یہ عبادت ہے۔ 7 چکر لگ گئے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ 7 چکر لگ گئے۔ 7 چکر لگنے کے بعد اب کیا کرنا ہے؟ مقام ابراہیم پہ آ کے نفل پڑھو، مقام ابراہیم پہ آ کے نفل پڑھے۔ اب میں اس کو چھوڑ کر ذرا تھوڑا سا آگے چلنا چاہتا ہوں۔ مقام ابراہیم پر نفل پڑھے، مقام ابراہیم پر نفل پڑھنے کے بعد آپ کیا کرنا ہے جی؟ صفا پر چلو، صفا پر چلو، صفا پر چلے گئے، وہاں پر جا کر کیا کرنا فرمایا؟ یہاں پر بھی چکر لگانے، کعبے کا طواف ایسے کرنا ہے، ادھر طواف ایسے کرنا ہے، فرق ہے۔ کعبے کا طواف ایسے اور صفا اور مروہ پہ بھی طواف کرنا ہے ایسے۔ اچھا کعبے کو چھوڑ کر صفا کی طرف جاؤ،
یہ صفا کی طرف جانا بھی عبادت ہے. کیوں جی؟ ذرا جلدی جلدی کمروں میں بیٹھیے. صفا کی طرف جانا بھی عبادت ہے، کعبے کی طرف جانا بھی عبادت ہے، صفا کی طرف جانا بھی عبادت ہے. ارے صفا کی طرف جانا عبادت کیوں ہے؟ پر وہاں پر ایک نبی کی والدہ اور دوسری نبی کی بیوی، اس نے چکر لگایا تھا. اچھا اس نے چکر کیوں لگایا تھا؟ پانی کی تلاش کے لیے. تو چکر کیوں لگا رہا ہے؟ ارے اس کا تو مقصد تھا. مقصد کیا تھا؟ میرے بیٹے کو پیاس لگی ہے، پانی کی ضرورت ہے، اور وہ صفا پہ گئی پانی کی تلاش کے لیے. میں پوچھنا چاہتا ہوں تو کس لیے جا رہا ہے؟ تو کس لیے جا رہا ہے؟ ہاں چلو کعبے کو چھوڑ کر جا رہا ہے، کعبے کو چھوڑ کر جا رہا ہے. اب یہاں پر بھی کہنا چاہیے تھا یا اللہ میں تیرا گھر نہیں چھڈنا، جو مرضی ہو جائے، جدھر تو بھیجنا پیا ادھر جانا شرک ہے، ادھر میں نہیں جانا. خالق کائنات فرماتا ہے جو ادھر نہیں جائے گا تیرا عمرہ نہیں ہونا، جو ادھر نہیں جائے گا تیرا حج نہیں ہونا. یہ حج کرنا ہے تو ادھر جانا پائے گا. یا اللہ جی حج ہوئے گا تو پھر میں ادھر جاؤں اور میں جا تیرا حج ہو جائے گا. ان حج کے لیے وہ وہاں پہ جا رہا ہے، عمرے کے لیے وہاں پہ جا رہا ہے. معلوم ہوا جانے والا یہ تصور کر رہا ہے جیسے کعبے کا طواف کرنا عبادت ہے، ایسے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا اور چکر لگانا یہ بھی عبادت ہے. معلوم ہوا کیا کعبے کا طواف کرنے کے لیے رب نے طواف کیا تھا؟ بولو رب نے طواف کیا تھا؟ نہیں. کس نے طواف کیا؟ نبیوں نے طواف کیا ہے، مقربین نے طواف کیا ہے، اولیاء نے طواف کیا ہے، غوثوں نے طواف کیا ہے، قطبوں نے طواف کیا ہے، افضالوں نے طواف کیا ہے، صدیق اکبر نے طواف کیا ہے، فاروق اعظم نے طواف کیا ہے. طواف کرتے کرتے فاروق اعظم آپ طواف کر رہے ہیں اور طواف کرتے کرتے ایک پتھر آیا، اس پتھر کے پاس آپ آ کے رک گئے. پتھر کے اندر دیکھا کہ 2 قدموں کے نشان لگے ہوئے اور چمک رہے ہیں. اس کی چمک نے فاروق اعظم کی نظر کو بھی چمکا دیا، ذہن بھی چمک گیا، دل کے اوپر لشکارا پیا وہ بھی چمک گیا. رک گئے، دیکھنے کے بعد کہتے ہیں میرا دل کرتا ہے یہاں پہ سجدے کروں، اس کو مصلی بنا لو. اب جس وقت یہ خیال آیا تو فوراً جبریل آ گئے. جبریل آئے اور آ کر کہتے ہیں وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے کھڑے ہونے کے مقام کو مصلی بنا لو. مصلی کہتے ہیں جہاں پر نماز پڑھی جائے، مصلی بنا لو. فرمایا جہاں ابراہیم خلیل اللہ کے قدم لگے وہ مصلی، جہاں ہمارے آقا کے قدم لگے وہ عرش معلی. یہ مصلی وہ عرش معلی. اچھا چلو عرش معلی سے بھی ذرا ادھر کی بات نہ کر لیں. سرکار نے مکہ المکرمہ پہ قدم لگائے تو خالق کائنات رب العالمین نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد. اچھا صفا پر بھی کس کے قدم لگے؟ حضرت حاجرہ کے. مروہ پر کس کے قدم لگے؟ حضرت حاجرہ کے. مکے میں کس کے قدم لگے؟ محبوب کے. محبوب کے جب قدم لگے تو محبوب کے قدموں کو دیکھ کر خدا نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اب اس مقام پر میں اعلیٰ حضرت کو پڑھنا چاہتا ہوں
تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، جلدی سمجھ آ جائے. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. حضور اس کا ترجمہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کھائی قرآن نے خاک کے گزر کی قسم. سونے محبوبہ بس تو لگی ہے میں. ہاں آپ نے فرمایا میرے لفظوں کے اوپر غور کرو، میں کیا کہہ رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں کھائی قرآن نے خاک کے گزر کی قسم. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. کھائی قرآن نے خاک کے گزر کی قسم. اب ذرا توجہ کرنا. اس بیٹھے ہندوستان میں اشارہ کیا ہے؟ اس کفے پا، اس کفے پا. میں یا رسول اللہ جو آپ کے قدم مبارک کا کف ہے اس کف کی بات کرنے لگا ہوں. اس کفے پا کی حرمت پہ لاکھوں. یہ ترجمہ ہو رہا ہے کنز الایمان، یہ ترجمہ ہو رہا ہے. اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام. ایک مرتبہ پھر وہ سرکار کے قدم مبارک کی کف کو تصور میں لاتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کبھی ایسا موقع بھی آئے کہ وہ قدم مبارک میرے سینے پہ آئے، مزہ آ جائے. دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا. دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا. سینے پہ رکھ دو ذرا پہ کرو کعبے کے بدرود جا پہ کرو طیبہ کے شمس و ضحا پہ کرو. دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا. سینے پہ رکھ دو ذرا پہ کرو. اچھا یہ کعبے کو چھوڑو، صفا کی طرف جاؤ، مروہ کی طرف جاؤ، تمہارا حج ہو جائے گا، تمہارا عمرہ ہو جائے گا. یا اللہ یہ صفا کی طرف جانا بھی عبادت ہے. وہ تو ایک پہاڑی ہے، پہاڑی پر جانا بھی عبادت ہے. توجہ ہے، پہاڑی پر جانا بھی عبادت ہے. فرمایا ہاں وہاں حضرت حاجرہ کے نشان قدم، نشان قدم. اچھا یا اللہ یہ نشان قدم ہے تو پھر ہوا کیا؟ فرمایا ہوا یہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. فرمایا ان کو پہاڑی نہیں کہنا، یا اللہ کیا کہے؟ فرمایا شاعر اللہ. جہاں نشان قدم ہو شاعر اللہ. میں پوچھنا چاہتا ہوں جہاں نشان قدم ہو وہ شاعر اللہ، جہاں حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل خود ہو، جہاں وہ خود ہو
اس کے بارے میں کیا خیال ہے، اس کا مقام کیا ہوگا؟ چلو اس کی بات کر لیں۔ فرمایا یہ شعائر اللہ ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شعائر اللہ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ یا اللہ اب کیا کریں؟ فرمایا پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ ان کی تعظیم کرو۔ صفا پہ جانا ہے، تعظیم کرو۔ تعظیم کیسے؟ یا اللہ جوتے پہن کے چلے جائے، جوتے پہن کے چلے جائے؟ فرمایا نہیں، جوتے اتار کے جانا ہے۔ یا اللہ وہاں جا کر کرنا کیا؟ فرمایا کہ وضو بھی ہو، احرام بھی باندھا ہو، اور مکمل وہ طریقہ کار جو کعبے کے ساتھ ہوا ہے، مکمل وہ سارا طریقہ صفا پہ بھی اور مروہ پہ بھی، میلین اخضرین ان کے درمیان میں بھی یہ ساری کی ساری صورتحال ہو تو فرمایا پھر تمہارا حج بھی ہوگا، تمہارا عمرہ بھی ہوگا۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، فرمایا یہ شعائر اللہ ہے۔ یا اللہ یہاں پر نشان قدم، فرمایا شعائر اللہ ہے۔ یہاں پر حضرت حجرہ کا ذکر نہیں فرمایا، جہاں پر بھی اب تم نے میرا ذکر کرنا ہے یہ شعائر اللہ ہے۔ جہاں نشان قدم لگ جائے وہ شعائر اللہ، اللہ کی نشانیاں۔ یا اللہ اب کرنا کیا ہے؟ فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شعائر اللہ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اب ذرا توجہ کرنا، شاید میں بات کو سمجھانے کے اندر کامیاب ہو سکوں۔ فرمایا تعظیم تم نے کرنی ہے، میں تم کو دل کا تقویٰ عطا کروں گا، دل کا تقویٰ عطا کروں گا۔ یا اللہ دل کا تقویٰ تو نے دے دیا، اب یہ تقوی کو دیکھے گا کون؟ دل میں تقویٰ آ گیا، یہ دل کے تقوی کو دیکھے گا کون؟ فرمایا کہ اس کے دیکھنے کے لیے داتا گنج بخش علی اجمیری کی نظر چاہیے۔ ہاں لاہور میں بیٹھ کر اگر ان کا ذکر نہ کرے تو پھر ناانصافی ہوگی۔ فرمایا دل کا تقویٰ چاہیے، جی چاہیے۔ فرمایا دل کے تقوی کے لیے پھر داتا گنج بخش علی اجمیری کی چوکھٹ کو چوم کر پوچھ یا اللہ شاعر اللہ، حضور داتا گنج بخش آپ بتائیں شاعر اللہ کی تعظیم کریں، دل کا تقویٰ ملتا ہے۔ اور یہ دل کا تقویٰ کیا ہے؟ آؤ میرے دربار پر آ کر دیکھو، یہ دل کا تقویٰ ملا ہے، یہ دل کا تقویٰ ملا ہے۔ اب یہ دل کا تقویٰ لینے کے لیے خواجہ معین الدین چشتی اجمیر سے چلے، اجمیر سے چلے اور آ کر بیٹھ کے کہاں؟ داتا صاحب کے قدموں میں۔ نہیں سمجھ آئی؟ وہاں پر بھی قدم لگے ہیں، مکہ میں بھی قدم لگے ہیں، مروہ پر بھی قدم لگے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری وہ آ کر داتا صاحب کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ اچھا جبریل آتا ہے تو وہ بھی سرکار کے قدموں میں۔ اچھا معراج کی رات جبریل آیا تو وہ سرکار کے قدموں کو چوم رہا ہے، کب پھر قدم میں قدموں کو چوم رہا ہے۔ معلوم ہوا جبریل سے پوچھے جبریل قدم چوم کر تجھے کیا ملا؟ وہ کہتا ہے نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، نہ زوج محمد کی کلیوں میں دیکھا۔ آ کر چوم رہا ہے۔ اچھا تو وہاں پر صفا پہ جا کر نفل پڑھتا ہے، سجدے کرتا ہے، سجدے کرتا ہے؟ جو سجدہ کرنا ہے تو ادھر کعبے کے پاس آ کر سجدہ کر، وہاں سجدے کیوں کر رہا ہے؟ وہ سجدے کرنے والا بھی کہتا ہے نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا ہے۔ اے جنت میں نے مانا کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اور میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، پر اے جنت آ طواف کر میرا، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ اب معلوم ہوا
صفا پہ جانے والا، مروہ پہ جانے والا یہ طواف کر رہا ہے، گھوم رہا ہے، اے جنت طواف کر میرے دل میں حضور ہے۔ معلوم ہوا صفا پہ جانے والا اس لیے جا رہا ہے یہاں پہ نشان قدم ہے، نشان قدم ہے، یا اللہ میری دعا قبول کر لے بھئی اکھے آگے دعا قبول ہوندی ہے۔ ہاں وہ حضرت مریم ماں کی بات ہے نا۔ حضرت مریم کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ماں کا ذکر آنا چاہیے نا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، تو آپ اپنے حجرے میں بیٹھی ہیں، اچانک حضرت زکریا علیہ السلام تشریف لائے، تو آ کر دیکھا تازے تازے پھل پڑے ہوئے ہیں، تو آ کے پوچھتے ہیں یہ کہاں سے آ گئے بے موسم پھل، یہ کہاں سے آ گئے؟ پھر انہوں نے اشارہ کیا کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ اب ذرا توجہ کرنا، جس وقت پھل دیکھے حضرت مریم کے پاس وہی کھڑے ہو گئے، ہنالک دعا زکریا ربا، ہنالک اسی مقام پر کھڑے ہو کر حضرت زکریا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے۔ یہاں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا کوئی ضروری ہے؟ یہاں دعا کرو؟ فرمایا ہاں، یہاں پر اللہ کی نیک بندی بیٹھی ہوئی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے اور ہے بھی اپنے حجرے میں، اور انتہائی طیب و طاہر، جن کی پاکیزگی کو خدا نے قرآن میں بیان کیا۔ فرمایا جن کے پاس طیب و طاہر پاکیزہ تازہ پھل موجود ہیں، وہاں پر کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں اے مولا تو حضرت مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے، تجھے بے موسمی اولاد عطا نہیں فرما سکتا؟ بے موسمی اولاد عطا نہیں کر سکتا؟ معلوم ہوا ماں کے قدموں میں کھڑے ہو کر اگر بیٹا دعا کرے، خالق کائنات اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، اور اگر ماں بیٹا اسماعیل ہو اس کے قدموں میں پہنچ کر پانی کی تلاش کے اندر پانی طلب کرے تو خالق کائنات اس کو زمزم عطا کرتا ہے۔ اس کو کیا عطا کرتا ہے؟ زمزم عطا کرتا ہے۔ معلوم ہوا ماں کو بیٹے کے قدموں سے زمزم مل رہا ہے، اور حضرت حاجرہ حضرت مریم آپ کی بارگاہ سے کرنے کے بعد خالق کائنات رب العالمین حضرت زکریا کو بے موسمی اولاد عطا کرتا ہے۔ معلوم ہوا ارے صفا پہ چلے جاؤ دعا قبول ہوتی ہے، مروہ پہ چلے جاؤ دعا قبول ہوتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر کوئی آدمی روضہ رسول پہ چلا جائے، توجہ ہے، اگر کوئی آدمی روضہ رسول پہ چلا جائے اور جا کر دعا کرے دعا کر رہا ہے، شرطا آ گیا، اس نے کہا الکعبہ، منہ پھیر کے الکعبہ، کعبے کی طرف دعا کرو، ادھر دعا نہ کرو۔ امام اہل سنت کی روح تڑپی، کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا جی کعبے کی طرف منہ کرو۔ فرمایا حاجیو آؤ شہید کا روضہ دیکھو، ارے کعبہ کو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، آج زمزم کو پیا بجھائی پیاسے، اب آؤ سور شہید دریا دیکھو، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے سنا، میرے امیر کی آنکھیں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ اب ہم نجدیوں کی بات کو مانیں یا اعلیٰ حضرت کی بات کو مانیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ تم کہتے ہو الکعبہ، آپ فرماتے ہیں یہ کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ بولو یہ کیا ہے؟ معلوم ہوا حاجیو آؤ شہید شاہ کا روضہ دیکھو،
حاجیوں شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ معلوم ہوا صفا کی طرف جانا عبادت، کیوں؟ شاعر اللہ ہے۔ روضہ رسول کی طرف جانا، روضہ رسول کی طرف جانا، بولو عبادت ہے یہ شرک ہے؟ عبادت ہے کہ شرک ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤ کا ترجمہ کریں، چل نبی دے در سے چل نبی دے در سے۔ اچھا ادھر جائیں تو پیٹ میں درد شروع ہو جاتی ہے، صفا کی طرف جانے کے وقت کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور بڑی حیرانگی کی بات یہ ہے جہاں حضرت ہاجرہ کے قدم لگے وہاں پر 4 کنار رقبے پر مشتمل گنبد بنا ہوا، گنبد بنا ہوا ہے۔ کیا نشان قدم پر گنبد بنانا جائز ہے؟ مسلک کے حق اہل سنت و جماعت، کیا نشان قدم پر، اور وہ بھی ایک عورت کے نشان قدم پر 4 کنار رقبے میں خوبصورت گنبد بنانا جائز ہے؟ اور پھر وہاں پہ لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ معلوم ہوا گنبد بھی بنایا اور اس گنبد کے اوپر قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، معلوم ہوا اس کے اندر خدا کی رضا بھی ہے اور خدا کی رضا کے ساتھ مصطفیٰ کی رضا بھی ہے۔ فرمایا یہاں پر ایک نبی کی آگا دوسرے نبی کی ہمیں بات اس کے قدم لگے ہیں، جہاں ان کے قدم لگتے وہاں گنبد بناؤ۔ اچھا وہاں گنبد بناؤ، گنبد بن گیا، اب آ جاؤ گنبد خضرا کی طرف۔ یہ 2 سال پہلے سعودی عرب کی حکومت نے پروگرام بنایا تھا کہ یہ گنبد بھی گرا دیا جائے، پھر سنیوں نے تحریک چلائی، فرمایا خبردار یہ سوچنے والا ذہن مفلوج ہو جائے گا، تم ختم ہو جاؤ گے، تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی۔ لیکن یاد رکھو گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے، ہے تجھے کیا سبنی پہنچانے اچھا آج کا پروگرام جو ہے وہ ہے بالکل مختصر سے، اب اس کو ذرا مختصر کرنے لگا۔ اگر میں اسی نہر پہ اور بیر پہ چلتا رہا تو پھر گنبد خضرا کی باتیں شروع ہو گئی، وہ تو نہ ختم ہونے والا، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ اب ذرا توجہ کیجئے کہ ماں نے
اپنے بیٹے کو اپنی گود میں لیا ہوا ہے اور کعبے کے پاس بیٹھی ہوئی ہے. کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا. صفا پہ چلے گی، مروہ پہ چلے گی، وہ عبادت بن گیا. عبادت بننے کے بعد کعبہ بنانے کی باری آئی. بچہ جو ہے وہ عالم شعور میں پہنچ چکا ہے. تو باپ نے کہا بیٹا تم میرے ساتھ تعاون کرو، ہم کعبہ تعمیر کرتے ہیں. تو کعبہ تعمیر ہونا شروع ہو گیا. جب کعبہ تعمیر ہونا شروع ہو گیا تو پھر خواب کے اندر خیال آیا کہ اپنی کوئی قیمتی چیز اور پیاری چیز جس سے بہت زیادہ محبت ہے اس کو میرے راستے میں قربان کرو. 100 اونٹ قربان کر دیے، پھر قربان کر دیے، پھر قربان کر دیے. قربان کرنے کے بعد فرمایا جو سب سے قیمتی چیز ہے اس کو قربان کرو. اب قربان کرنے کے لیے جس وقت اس کو لے کر مینا میں پہنچے تو بیٹے کو لٹا کر پوچھا کہ بیٹا میں تمہیں ذبح کرنے لگا ہوں، مجھے رات کو خواب آیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیمتی جان کو میری بارگاہ میں پیش کرو، تمہارا کیا خیال ہے؟ عرض کرتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. حضرت توجہ کیجئے. جب چلے تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیطان شکل انسان میں آ کر کہتا ہے کہ کبھی یہ رسی لے کر چھری لے کر بیٹے کو دوستوں کی دعوت پہ لے جایا جاتا ہے، وہ تو ذبح کرنے لگا ہے. فرمایا ذبح کا حکم کس نے دیا ہے؟ اس نے کہا کہ ذبح کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. فرمایا شیطان مردود پیچھے ہٹ جا، کرو تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں. پیچھے ہٹ جائیے تو ایک اسماعیل ہے، ہزاروں اسماعیل خدا کی بارگاہ میں ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. اب ذرا توجہ کرنا. چھوٹی سی کینکری لی اور کینکری لینے کے بعد اب یہ دیکھنا شیطان کو لگنے لگی ہے. اللہ اکبر. 7 کینکریاں. اچھا اس کے بعد پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آ گیا ہے. جی خواب بھی آیا نا، تو یہ کیا ہونے لگا ہے؟ فرمایا نبی کا خواب وحی خدا ہوتی ہے. پھر آپ نے کینکر لی، آپ نے بھی مار دی. اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس آ گیا. اب دیکھنا یہ عبادت بنتی جا رہی ہے. اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس آ گئے. یہ خواب ہی آیا نا کہ ہم نے بچوں کو لٹا کے ذبح کرنے کا ارادہ پکا کر لیا ہے. فرمایا شیطان مردود ہمارے راستے سے ہٹ جا، ہم نے جو کام کرنا وہ ہم نے کام کرنا ہی کرنا. اب اس مقام پہ جمرات وہاں پر کینکریاں ماری جاتی ہیں. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ کینکریاں، شیطان کو کینکریاں مارنا یہ بھی عبادت ہے؟ شیطان کو مارنا یہ بھی عبادت ہے اور کینکریاں مارنا یہ بھی عبادت ہے اور احرام کی حالت میں جا کر کینکریاں مارنا یہ بھی عبادت ہے. فرمایا یہ دیکھو تو صحیح کام کس کا ہو رہا ہے، کام کس کا ہو رہا ہے. معلوم ہوا جب بچپن میں تھے وہ بھی عبادت، صفا مروہ پہ چلے گئے وہ بھی عبادت، کعبے کو تعمیر کرنا شروع کر دیا. پتھر کا کام کیا تھا جس کے اوپر کھڑے ہوئے تھے، وہ پتھر جس وقت دیوار کے اوپر کرنا ہے تو وہ پتھر اوپر جا رہا ہے. اچھا یہ اوپر جو جانے والا سسٹم ہے اس کو کہتے ہیں لفٹ. لفٹ کہتے ہیں. یہ لفٹ کی ایجاد سب سے پہلے کس نے کی؟ جی یہ لفٹ اوپر جا رہی ہے جی 18 منزل 19 منزل کے اوپر یہ جا رہی ہے. اب یہ نیچے آ رہی ہے. الیکٹرانک چیئر، ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کی طرف جانے کے لیے الیکٹرانک چیئر ہوتی ہے، ادھر جا رہی ہے ادھر جا رہی ہے. آپ کعبے کی دیوار کو تعمیر کرتے ہیں تو وہ پتھر آپ کو لے کر ادھر جا رہا ہے، واپس آنا تو ادھر لے کے آ رہا ہے، اوپر جانا تو اوپر لے کے جا رہا ہے.
نیچے اترنا ہے تو وہ نیچے لے کے آ رہا ہے. اس کو کہتے ہیں لفٹ. تو معلوم ہوا یہ لفٹ یہ انگریز کی ایجاد نہیں ہے، یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کی ایجاد ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کی ایجاد ہے. اب ذرا توجہ کیجیے، اتنے عظیم پتھر کو اٹھا کر کعبے کے پاس رکھا ہوا ہے اور خدا کہتا ہے، ارشاد فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مصلی. جب تم کعبے کے پاس جا کر نفل و نوافل اور عبادت کرتے ہو، آج اس پتھر کے پاس اور اس پتھر کے پاس آ کر اس کو مصلی بنا کر عبادت کرو، یہ بھی تمہاری عبادت ہے، یہ بھی تمہاری عبادت ہے. اب میں بات کو ختم کرنے لگا ہوں. بچپن سے لے کر عالم شباب تک، عالم شباب سے لے کے بڑھاپے تک، بڑھاپے سے لے کے زندگی کی آخری سانس تک یہ کعبے کی خدمت ہی کرتے رہے. جب کعبے کی خدمت کرتے رہے تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال کعبے کے پاس ہی ہو گیا. اب مشاورتی کونسل کا اجلاس بیٹھا کہ ان کی قبر جو ہے وہ کہاں بنائی جائے. فرمایا ساری زندگی انہوں نے کعبے کی تعمیر اور کعبے کی خدمت کی ہے، اب ان کی قبر جو ہے وہ بھی کعبے کے ساتھ بنائی جائے، جس کو حتیم کعبہ کہتے ہیں. اس کے نیچے تہ خانہ، تہ خانے کے نیچے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر. تفسیر در منصور کے حوالے سے بات کر رہا ہوں اور مسلم شریف کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، یہ دونوں حوالے میرے پاس موجود ہیں. وہاں پر ان کی قبر. اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کا وصال مبارک ہو گیا. پھر مشاورتی کونسل کا اجلاس بیٹھا، فرمایا کہ ان کی قبر کہاں بنائی جائے. انہوں نے کہا بچپن سے لے کے آخری دم تک یہ کعبے کے پاس ہی رہے، کعبے کی خدمت کرتے رہے. آپ پوچھتے ہو کہ ان کی قبر کہاں بنانی ہے. فرمایا نبی کا جہاں وصال ہوتا ہے وہیں پہ ان کا مزار ہوتا ہے، وہیں پہ ان کا مزار ہوتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک کہاں ہوا؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کے حجرہ مبارکہ میں. پوچھا گیا ان کی قبر مبارک کہاں بنائی جائے. صدیق اکبر ممبر رسول پہ آئے، خطبہ دیا. فرمایا نبی کا جہاں پر وصال ہوتا ہے وہیں پر ہی ان کا مزار ہوتا ہے. تم نے ختم نبوت کا نعرہ لگایا تھا، مسئلہ حل نہ کر لے، مسئلہ حل نہ کر لے. صدیق اکبر نے کہا جہاں نبی کا وصال ہوتا ہے وہیں پہ گنبد خضرا بنے گا. گنبد خضرا بن گیا اور 70,000 فرشتے صبح کے وقت دربار مصطفیٰ کی حاضری کے لیے، درود و سلام کے لیے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. معلوم ہوا 70,000 فرشتوں کا جلوس آ رہا ہے. یہ 12 ربیع الاول کو بھی آتا ہے. کیوں جی؟ یہ کو حوالہ ہے، فرمایا حوالہ پکا، ناگا ہی کوئی نہیں. تو 12 ربیع الاول کو بھی آتا ہے. یہ 12 ربیع الاول کو آتا ہے تو کیسے آتا ہے؟ درود و سلام پڑھتا ہوا آتا ہے، درود و سلام پڑھتا ہوا. اب ذرا توجہ کیجیے، یہ کہاں دفن کرنا ہے، کہاں مزار مقدس بننا ہے. وہاں فرمایا قانون یہ ہے نبی کا جہاں پر وصال ہوتا ہے وہیں پر اس کا مزار ہوتا ہے. یہ قادیانی لعنتی یہ بھی مر گیا. یہ کہاں مرا؟ ٹٹی خانے. انہوں نے تسی پویں فلش کہہ لو، واش روم کہہ لو، باتھ روم کہہ لو، ٹوائلٹ کہہ لو، جو مرضی کہہ لو. پہلے زمانے کے اندر ٹٹی خانہ، ایک لات ہوندی ادھر پئی، ایک لات ہوندی ادھر پئی، کھلرے پہ جناب گندگی اندر جسم میں لگی پہ ہے، نبی مریا پہ. اب سوال یہ ہے کہ نبی کا جہاں پر انتقال ہوتا ہے وہیں پر ان کا مزار ہوتا ہے. تم اس کو نبی مانتے ہو، اب بتاؤ اس کو دفن کہاں کرنا؟
پہنچی وہاں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مزار کہاں بنانا ہے؟ فرمایا کعبے میں. حضرت حاجرہ کا مزار کہاں پر بنانا ہے؟ کعبے میں. رسول اللہ کا مزار کہاں بنانا ہے؟ فرمایا گنبد خضرا میں مسجد نبوی کے درمیان. معلوم ہوا اب یہ مر گیا، اس کا مزار کہاں بناؤ گے؟ کہاں بناؤ گے؟ سمجھ آ گئی؟ مسئلہ حل ہو گیا. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ثلاثون کذابون دجالون. فرمان سنو، 1 لاکھ کی نہیں 30 لاکھ کی آئیں گے. ان کے آنے کے باوجود انا خاتم النبی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. معلوم ہوا آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. توجہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخر میں تشریف لائیں گے. اچھا یہ ایک مسئلہ اور ذرا سن لو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، یہ زندہ ہے؟ جی بولو، انتقال ہو گیا ہے، یہ زندہ ہے؟ یہ زندہ ہے. کہاں پر زندہ ہے؟ کون سے آسمان پر؟ کون سے آسمان پر؟ اچھا یا اللہ اس کو چوتھے آسمان پہ کیوں پہنچا دیا؟ فرمایا انہوں نے میرے محبوب کا میلاد بیان کیا. مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. انہوں نے میرے رسول کا میلاد بیان کیا ہے. میں ان کے لیے اسٹیج بنانا چاہتا ہوں. بڑا خوبصورت میلاد بیان کیا ہے. چوتھے آسمان پہ سٹیج ہوگا، وہاں پر تم نے میلاد کو بیان کرنا ہے. اچھا وہاں پر سٹیج لگ گیا، اب وہاں پر وہ میلاد بیان کر رہے ہیں. اب میں ایک اور اپنا عقیدہ بیان کرنا چاہتا ہوں. سٹیج لگ گیا، وہاں پر آپ پھر یہی میلاد بیان کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں فرشتوں پہلے تو میں انسانوں کو بشارتیں دے کر آیا ہوں، اب فرشتوں کو بشارتیں دے رہا ہوں. مبشرم زمین پہ تھے، مبشرن تمہیں مبارک ہو، مبشرن تمہیں مبارک ہو. حضور کس چیز کی مبارک؟ من بعدی میرے بعد وہ آ رہے ہیں. یہ چوتھے آسمان پر جا کر کیوں اعلان کر رہے ہو؟ میرے بعد آ رہے ہیں. اور میں ان کے آنے کا مقام اس سے بھی اوپر ہے. وہ مقام کون سا ہے؟ فرمایا والذی ارسل رسولہ بالہدی. ارے وہ ہے جس نے یہ بھیجا ہے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پہ جس وقت پہنچ کر آپ نے یہ بشارت دی تو خالق کائنات نے فرمایا کہ یہو جڑے ہوندے نے وہ مردے نہیں، ولی اللہ دے مردے نہ ہی کر دے پردہ پوشی. اور کی ہویا جے دنیا اتوں ٹر گئے نال خاموشی. اب ایک عقیدہ یہ بھی ہے، عیسائیوں سے پوچھو کہتے ہیں ساڈے نبی مر گئے ہیں، سلیب کا نشان. عیسائیوں سے پوچھو ہاں جی تہاڈا نبی انہوں کے مر گئے ہیں. ساڈے وچ بھی کچھ لوگ ایسے نے جڑے کلمہ پڑھتے ہیں تے کلمہ پڑھ کے کہندے نے ساڈا نبی بھی مر گیا، مٹی نال مل گئے. اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کی قبر پر اللہ تعالیٰ کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے اور فرمایا پوچھا بند کر خطدار یہ بات نہ کر، ہمارا عقیدہ یہ ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. فرمایا یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، وہ اپنے نبی کو مردہ مانتے ہیں. سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اپنے نبی کو زندہ. اب یہ بھی ایک مستقل موضوع، اس کو میں شروع نہیں کر سکتا کیونکہ وعدہ یہ تھا کہ پروگرام مختصر کرنا ہے.
پروگرام مختصر کرنا ہے۔ اچھا کبھی تم نے دیکھا ہے کہ محبوب کے میلاد کرنے والے کے لیے سٹیج کے اوپر پھر کرسی کے اوپر وہ بیان کرنے والا جو ہے نا وہ بیٹھا ہوتا ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کتنی شان کے ساتھ چوتھے آسمان کے اوپر آپ جلوہ گر ہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلا جو محبوب کا میلاد منائے خالق مقام عطا کرتا ہے۔ دلیل پیش کر دوں آئین الحسان، حسان کہاں ہے؟ لبیک یا رسول اللہ، فرمایا آؤ حسان کے لیے ممبر بچھاؤ اور میری چادر بچھاؤ، حسان ممبر پر بیٹھ جاؤ۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں انتظام ہو رہا ہے، میلاد پر بیان کرنے والے کے لیے انتظام ہو رہا ہے۔ آپ نے بیان کیا کیا؟ بیان تو بڑا لمبا چوڑا ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یا رسول اللہ آج تک کسی عورت نے، کسی ماں نے ایسا بچہ جنا ہی نہیں۔ ادھر بچہ ماں کی گود میں ہے، ادھر رسول اللہ اپنی والدہ کی گود میں ہے۔ تو جب گود میں آئے تو آپ فرماتے ہیں لوگوں سنو، جب حضور قبلی والے آقا میری گود میں جلوہ گر ہوئے تو آپ فرماتے ہیں میں نے مشرق بھی دیکھ لیا، مغرب بھی دیکھ لیا، شمال بھی دیکھ لیا، جنوب بھی دیکھ لیا، پوری کائنات میری نگاہوں کے سامنے تھی اور میں نے شان سے محلات کو بھی دیکھ لیا۔ اب نبی ماں کی گود میں آئے تو اس کی نظر کے سامنے تمام کے تمام حجابات اٹھ جاتے ہیں اس نور کی برکت سے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ نور دیکھنا چاہے، فرمایا ہم بیٹھے فرش پر ہوتے ہیں، ہماری نظر عرش پر ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ ہمیں بات کی سمجھ نہیں آئی، کیا فرمانا چاہتے ہو؟ فرمایا میں ساری کائنات کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے آپ کی ہتھیلی ہے۔ اب یہ بھی ایک مستقل موضوع، اس کو بھی میں شروع نہیں کرنا چاہتا۔ اچھا یہ آپ کی ہتھیلی ہے، آپ کے نواسے سے پوچھ لیں۔ آپ فرماتا ہے نظر تو الی بلاد اللہ جمع، نظر تو الی بلاد اللہ جمع کخردلۃ علی حکم مثالی۔ آپ فرماتے ہیں میں ساری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہے، میں دیکھ رہا ہوں، ساری کائنات کو دیکھ رہا ہوں۔ چلو اگر یہ ساری کائنات کو دیکھ رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ اپنی نگاہ نبوت سے ساری کائنات کا ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ سامعین محترم، بس بچہ اپنی ماں کی گود میں تھا، اب رسول اللہ اپنی ماں کی گود میں ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں ساری کائنات کو دیکھ رہا ہوں۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ آج میں جمعۃ المبارک میں اس موضوع کو شروع کر کے آیا تھا لیکن میں اس موضوع کی طرف نہیں گیا۔ آج بات تھی کہ سلسلہ جو ہے وہ والدین کے صالح ثواب کے لیے ہو جائے، تو والدین کے صالح ثواب کے لیے ایک مختصر سا عنوان جو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ اور حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ منسوب تھا، اس منسوب کو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری کو بارگاہ خلیل اللہ میں اور بارگاہ ذبیح اللہ میں قبول اور منظور فرمائے، اور بارگاہ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا میں قبول فرمائے، اور قبول فرما کر ہم سب کے لیے